नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काविश के मेहमान के साथ अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमारे मेहमान हैं जनाब चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के पोते और चौधरी वजाहत हुसैन साहब के बेटे आप चौधरी हुसैन इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन बताता चलूँ कि इस इंटरव्यू में आज मेरे साथ सदाए पाकिस्तान के चीफ एडिटर हमारे सीनियर सहाफ़ी न्यूयॉर्क की जानी पहचानी शख्सियत मोहसिन ज़हीर साहब भी मौजूद हैं। और मोहसिन साहब आपकी इजाज़त से मैं चौधरी हुसैन साहब से सवाल करता हूं कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और सियासत में तो आपने अमली कदम रखा हुआ है। ये बताइए कि बहैसियत एक सियासी वर्कर कौन सी सियासी शख्सियत से मुतासर है? मैं जी सबसे पहले तो अपने दादाजी चौधरी ज़हूर इलाही शहीद साहब की सियासत मुझे मौका नहीं मिला उनसे मिलने का क्योंकि वो शहीद हो गए थे मेरे पैदा होने से पहले ही, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से उनके बारे में कहानियां सुनता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी सियासत पे अमल करूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज तक जो चौधरी बरादरान की सियासत है वो उनके नाम पे है, जो आज तक हमें वोट पड़ते हैं वो उनके नाम पे हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनकी सियासत आगे लेके चलूं और मैं चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात हुसैन साहब की सियासत, हर बंदे की सियासत अपने तरीके की होती है। चौधरी शुजात हुसैन साहब की अपनी सियासत थी, परवेज इलाही साहब की अपनी सियासत थी, लेकिन जो चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की सियासत थी वही सियासत है जो आज याद रखती है अवाम। तो इंशाल्लाह मेरी ये उम्मीद है कि मैं उनकी सियासत लेके आगे चलूं, लेकिन अब किस हद तक कर सकूंगा वो तो अल्लाह ही जानता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन मुहिम आपने बड़ी ज़बरदस्त चलाई, मगर क्या वजह कि आपके वालिद साहब कामयाब ना हो सके? इसकी वजह मुखालिफ की मकबूलियत थी या फरिश्तों ने वोट नहीं डाले? देखें, कुछ बातें तो सबके सामने हैं कि जो कुछ इलेक्शन के दौरान हुआ, लेकिन यही आप समझ लें कि इस दफा हमारे जो मुखालिफ थे वो हम पे थोड़े भारी पड़ गए, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी गलतियां थी वो हमारे सामने हैं। इंशाल्लाह उन गलतियों को देख के आगे चलेंगे और आइंदा वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो इस दफा हमने दोहराई थी। सही है। अच्छा, आपके बुजुर्गों ने खुसूसन आपके वालिद चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने हल्का NA 104 और PP 108 109 में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें गुजरात यूनिवर्सिटी का क़याम सबसे आला है। आप इसके अलावा कुछ और तरक्याती कामों के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो अभी हम कोई काम कर नहीं सकते, लेकिन इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान जाके कोशिश करूंगा अपनी कि मैं एजुकेशन पे ध्यान दूं, क्योंकि बेस जो होती है हर चीज की बात लोग करते हैं बेरोजगारी की कि बेरोजगारी बहुत है। लोग कहते हैं कि हम लोगों को जॉब्स देंगे, हम लोगों को क्या कहते हैं ऐसी पोजीशंस में लाएंगे कि वो घर पैसे ला सकें, लेकिन इन सब का करने के लिए तालीम की बहुत जरूरत होती है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि पहले नीचे वाले लेवल की तालीम जो नर्सरी क्लास से लेके क्लास 10 तक है उस पे तवज्जो दूं, क्योंकि हमारी जो अवाम है उसकी बेस स्ट्रांग नहीं है। लोग आगे जाके तालीम हासिल करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन नीचे वाले लेवल पे 4 साल 5 साल के बच्चे की तालीम बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि अक्सर जो गाँव में होता है वो ये होता है कि वो बच्चों को अपने साथ मजदूरी पे लगा देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवेयरनेस पैदा करूं कि बच्चों को मजदूरी पे लगाने के बजाय पढ़ाई पे उनकी तवज्जो दें कि वो बाद में जाके अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। हुसैन भाई, आप ये बताएं कि आपने अमेरिका में जो जितना अरसा गुजारा, यहाँ पर क्या पढ़ाई की और वापस जाने का और फिर सियासत में आने का जो फैसला किया, इसके बारे में ब्रीफली बताएं कि ये क्या? मैंने जी तालीम, मेरा असल में दिल था कि मैं पाकिस्तान से ही हासिल करूं और मैंने पाकिस्तान में लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर लिया था तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन मेरे जो ताया हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, मेरे कज़न मोनिस इलाही साहब, उन्होंने मुझे प्रेशर किया कि पाकिस्तान से बाहर जाओ तालीम हासिल करने के, जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोजर मिलेगा वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा। तो उनके कहने पे मैं आ गया अमेरिका पढ़ने के लिए। तो मेरे बहुत अच्छे 4 साल गुजरे और एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिला कि आपको फर्क मुल्कों की सियासत का पता लगता है, आप फर्क मुल्क देखते हो, आप फर्क लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, जो एक्सपीरियंस मैं अब पाकिस्तान अपने साथ वापस लेके जाऊंगा। और सियासत के हवाले से मेरा बचपन से ही दिल था कि मैं सियासत करूं, क्योंकि हर बच्चा अपने वालिद साहब को देखता है एज अ रोल मॉडल। तो मैंने भी अपने वालिद साहब को एज अ रोल मॉडल देखा। मेरे पूरे खानदान में मेरे चाचा ताया सब सियासत करते हैं। तो मैं जब छोटा बच्चा होता था तो मैंने कहा कि जी, एक दिन किसी ने मेरे से पूछा कि बड़े होके क्या करना है, तो तब मुझे नहीं इतना पता था। मैंने कहा मैंने जलालपुर जटा से MNA बनना है।
تو یہ بچپن سے ہی میرا ایک شوق ہے کہ میں سیاست کروں. تو اب جب میں بڑا ہوا ہوں تو میرا یہی ہے کہ میں نے چاہتا تو میں 5 سال بعد بھی آ سکتا تھا. ابھی میری عمر ہے 21 سال, الیکشن لڑنے کی عمر ہے 25 سال. میں چاہتا تو میں 5 سال بعد آ کے آپ لوگوں کو سب کو کہہ سکتا تھا کہ جی میں چودھری وجاد حسین کا بیٹا ہوں, مجھے ووٹ دے دیں. لیکن میرا مقصد ابھی آنے کا یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے نام پہ ووٹ نہیں لینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دیں, میری کارکردگی پہ ووٹ دیں, نہ کہ میرے والد صاحب کے نام پہ آپ مجھے ووٹ دیں. پاکستان میں تو جو موروثی سیاست ہے اس کو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ لوگ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ اپنے بچوں کو اب آگے لا رہے ہیں اور وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی میں ڈیفینڈ نہیں کرتا. دیکھیں ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اب میرا دل ہے سیاست کرنے کا, اب اس میں میری کیا غلطی ہے کہ میں ایک سیاسی فیملی میں پیدا ہو گیا. اگر میں نہ پیدا ہوتا شاید میرے لیے زیادہ مشکل ہوتا سیاست میں آنا. لیکن کیونکہ میں چودھری وجاد حسین کا بیٹا ہوں تو ان کے حلقے میں مجھے آنا زیادہ آسانی تھی. لیکن ابھی میرے 4 سال پڑے ہیں الیکشن سے, میں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے عوام کے آگے کہ میں ان کے لائق ہوں یا نہیں ہوں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بل پہ الیکشن لڑوں, نہ کہ میں اپنے والد صاحب کے بل پہ لڑوں. اور میں یہی کہوں گا کہ جو باقی ینگ جنریشن آتی ہے سیاست میں, بے شک ان کے والد صاحب سیاستدان ہوئیں, ان کو چاہیے کہ اپنی بیس بنائیں اور اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آگے آئیں, نہ کہ اپنے والد صاحب کے نام پہ ووٹ لینے پہ آئیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کا ایک پاکستان کی سیاست سے بھی تعلق ہے. ماضی اور آپ کا خاندانی پس منظر کو دیکھیں اور آج کی سیاست کو دیکھیں تو جو کل کے دوست تھے وہ آج کے دشمن ہیں اور جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہیں. تو ایک ینگ پولیٹیشین کی حیثیت سے آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے, لوگ کنفیوز ہے کہ کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے؟ دیکھیں سیاست ہوتی ہے, جو کل ساتھ ہوتے ہیں وہ آج نہیں ہوتے, جو آج ساتھ نہیں ہے وہ کل ساتھ ہوئیں گے. تو یہ ہے کہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. سیاست میں آپ اچھے وقت دیکھتے ہیں, آپ برے وقت دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ سیاست میں اصل مشن کو نہ بھولیں. اصل مشن ہے عوام کی خدمت. اور اگر آپ سیاست میں زیادہ پڑ جائیں گے کہ ہماری پارٹی میں اتنے امیدوار ہونے چاہیے, الیکٹیبلز اتنے امیدوار ہونے چاہیے جو ہمیں فائدہ دیں گے, اس میں آپ لگ جائیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ عوام کا فائدہ کیا ہے, آپ اپنے پاور کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہی میری خواہش ہے کہ عوام کی خدمت کریں, کیونکہ ووٹ عوام نے دینا ہے, نہ کہ الیکٹیبلز نے دینا ہے, نہ کسی سیاستدان نے دینا ہے. تو اس سیاست میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر سیاست میں پڑھنا ہے تو عوام کی سیاست میں پڑھیں, عوام کی آواز اٹھائیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ سیاست کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ اپنے ورکرز کے ساتھ نچلی سطح تک رابطے رکھیں گے یا آپ بھی روایتی اور خاندانی سیاست تک محدود رہیں گے؟ نہیں جی, اب دیکھیں اب وہ وقت ہی ختم ہو گیا ہے. ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ بادشاہت کو دیکھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ جی وہ بڑا آدمی ہے, تو وہ لوگ لک اپ کرتے تھے اس کو ایک سینس میں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو اس کو ہم کیوں ووٹ دیں. وہ چودراہٹ ہوتی تھی ایک زمانے میں, وہ اور جو نوابی ہوتی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے, کیونکہ اب عوام اویئر ہو گئی ہے کہ ان کی رائٹس کیا ہیں اور ان کے حق کیا ہے. تو جب تک آپ ان کو سیدھی طرح ملیں گے نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مسئلے نہیں سنیں گے, تو کوئی بندہ اب آپ کو ووٹ اس بات پہ نہیں دے گا کہ جی آپ چودھری ہیں یا آپ نواب ہیں. ووٹ آپ کو آپ کی حرکتوں پہ, آپ کی کارکردگی پہ ملیں گے. اچھا آپ کے حلقوں میں آپ کے والد صاحب نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا رکھا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اور کون سے ترقیاتی کام ہیں جو ابھی ہونے چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. ہمارے پاس پولیس ہے, ہمارے پاس آرمی ہے, لیکن ہمارا غریب آدمی ان سب میں مارا جاتا ہے. غریب آدمی کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوتیں دینی پڑتی ہیں, غریب آدمی کو اپنا کام کروانے کے لیے بڑی سفارشیں لگوانی پڑتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے اتنی ہی سہولت ہو جتنے ایک امیر آدمی کے لیے ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایک گیپ بن گیا ہے, امیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, غریب لوگ اور دبائے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام ایکول ہوئے, چاہے وہ بندہ امیر ہوئے یا غریب ہوئے, اس کا ایک ہی حق ہوئے, اس کی ایک ہی رائٹ ہوئے. تو اس پہ میں کام کروں گا انشاءاللہ پاکستان جا کے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر عوام اس بات پہ اٹھے, عوام اس بات پہ آواز اٹھائے کہ جی ہر بندے کا ایک ہی حق ہونا چاہیے, ہر بندے کے لیے ایک ہی رائٹ ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ تعالی پولیس بھی اس بات پہ آ جائے گی, حکومت بھی اس بات پہ آ جائے گی کہ سب کی ایک ہی رائٹ ہوتی ہے. خاص طور پہ آپ نے امریکہ میں سٹیزنز کے رائٹس دیکھے, اب آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ کمپیریزن کریں
کہ پاکستانی کیا مس کر رہے ہیں وہاں بالکل رائٹ. اور اچھا آپ نے ایک خاص عرصہ یہاں امریکہ میں گزارا, اپنی کمیونٹی اور خصوصاً گجرات کے لوگوں کو کیسا پایا, اور آپ کی جماعت کو اقتدار ملا تو آپ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی, جو کہ آپ کے سامنے کچھ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں تو چاہوں گا کہ جو پاکستان کی بہتری ہے, جو پاکستان کی کمیونٹی کی بہتری ہے امریکہ میں وہی کروں. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ آؤٹ سائڈ پاکستان اتنی ایزیلی نہیں کر سکتے جو آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں, بے شک آپ کی حکومت ہو یا نہ ہوئے. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جو ہماری پاکستان سے باہر کمیونٹی ہے ان کو باہر بیٹھ کے بھی یہ لگے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ ابھی تک سٹرونگ ہے, اپنے گھر کے ساتھ ان کی تعلقات سٹرونگ ہیں. تو میں یہی ہوئے گا کہ ان کی ریپرزنٹیشن جو پاکستان کمیونٹی کی ہے وہ فل 100% ریپرزنٹیشن پاکستان میں ہوئے, ان کی آواز پاکستان میں سنی جائے اور ان کی آواز پاکستان کی عوام تک پہنچے. اچھا, ایک سوال ہے کہ چودھری وجاہت حسین صاحب, آپ کے والد صاحب نے اپنے حلقے میں غریب عوام کی مدد کے سلسلے میں اجتماعی شادیوں کا پروگرام شروع کر رکھا ہے. بالکل. اپنے حلقے کے عوام کے لیے اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں ابھی جب الیکشنز کے لیے گیا تھا تو نوجوانوں کا بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو سپورٹس کھیلنے کا شوق ہے لیکن ان کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے. اگر انہیں گراؤنڈ ملتا ہے تو ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. ہمارے ملک میں 2-3 چیزوں سے خوشی ملتی ہے انسان کو, ایک کرکٹ ہے اور باقی جو پرسنل لائف گزارتے ہیں لوگ, اس سے خوشی ملتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں جو یوتھ ہے اس کے لیے میں سپورٹس میں کافی مدد کر سکوں جتنی میں کر سکتا ہوں, کیونکہ گراؤنڈز اور جو ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے, نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ کمیونٹی لیول پہ بھی. ایک ہوتا ہے مورائل ہائی ہوتا ہے انسان کا جب وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ جو ہماری سڑکیں ہیں میرے حلقے میں اسپیشلی N104 میں جو سڑکیں ہیں, جو گلیاں ہیں, جو نالے ہیں, میں جب پاکستان میں ہوتا ہوں تو میں اکثر جاتا ہوں, میں ان گلیوں میں بھی چلتا ہوں, میں وہ نالے بھی دیکھتا ہوں. اور مجھے لوگوں نے تصویریں لا کے دکھائی ہوئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں وہ 2-2 فٹ پانی میں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اسکول جانے کے لیے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے ان بچوں کے ساتھ یہ ختم ہوئے. بے شک مجھے اپنی جیب سے پیسے لگانے پڑے تو میں لگاؤں گا, لیکن میں اپنے حلقے کو سب سے پہلے ایک مثالی حلقہ بناؤں گا کہ باقی سیاستدان بھی دیکھ کے کہیں کہ جی یہ ایک بچہ, ایک 21 سال کا بچہ یہاں پہ اگر کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اپنے حلقوں میں. امریکہ سے مستقل پاکستان منتقل ہو رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کو یہاں پہ اور اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو اور اپنی کمیونٹی کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی آپ لوگ پلیز, میں آپ لوگوں کو پلیز کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جاگ جائیں, کیونکہ آپ کا ملک اس وقت اچھی صورتحال میں نہیں ہے اور جس طرح چل رہا ہے آپ کا ملک اور خراب ہو ہی جا رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ٹی وی پہ نیوز دیکھنے کے علاوہ اب آپ لوگوں کا ٹائم آ گیا کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں, آپ لوگ اپنی آواز اٹھائیں, کیونکہ ایک سیاستدان کبھی بھی نہیں ایک دوسرے سیاستدان کی اسمبلی میں شور پہ کچھ کرے گا. اگر عوام سڑکوں پہ آئے گی اور وہ شور کریں گے تو ہر سیاستدان اپنی سیٹ سے اٹھ کے جا کے اپنی عوام کی مدد کرے گا. پاکستان میں بجلی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ 4 گھنٹے بجلی جاتی ہے, لوگ آ کے شور مچاتے ہیں, پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر میں کہ جی چلو 4 گھنٹے جا رہی ہے برداشت کر لیں گے. پھر جب وہ بجلی زیادہ ہوتی ہے 6 گھنٹے جانا شروع ہوتی ہے پھر لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہماری عوام کی سب سے بڑی ویکنس ہے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اب بس ہو گئی ہے, لیکن اب واقعی بس ہو گئی ہے. اب وقت آ گیا کہ آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں. تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے پہلے اپنی کمیونٹی کو کہا تھا کہ اب ایک نیا نعرہ مارنا شروع کریں, قدم بڑھاؤ پاکستان ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ نعرہ آپ لوگ شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ چلے گا. حسین صاحب, آپ جو بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز شریف اور عمران خان یہ ایک یوتھ کی پالیٹکس کا ایک سمبل ہے, ان کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں اپنا جو پولیٹیکل آپ کے ایک سیاسی ادارے؟ دیکھیں سارے اپنے اپنے سیاست میں ماہر ہیں, میں تو ابھی شروع ہوا ہوں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے سیاست کروں. ان کا اپنا طریقہ ہے سیاست کرنے کا, میرا اپنا طریقہ ہے سیاست کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ سب جو بھی سیاستدان کام کرتا ہے اچھا کام کرے, کیونکہ آخرکار ہم نے عوام کا سوچنا ہے, ہم نے عوام کی مدد کرنی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ حمزہ شہباز بھی عوام کی مدد کرے, بلاول بھٹو بھی عوام کی مدد کرے, میں بھی اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی عوام کی مدد کرنے کا. تو میں کمپیئر نہیں کروں گا ان کو اپنے ساتھ, کیونکہ وہ میرے سے بڑے سیاستدان ہیں, وہ آج سے پہلے سے
सियासत में आए हुए हैं, मैं तो अभी पाकिस्तान जाके सियासत करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो भी काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा। अगर कहीं वो गलत होए तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, और अगर उनकी कोई पॉलिसी मुझे पसंद ना आई जो मुझे लगे कि अवाम के खिलाफ है तो मैं जरूर उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो आप ये नहीं समझते आपने गलत टाइमिंग चूज की है सियासत में आने की, बिलखुसूस इस इम्प्रेशन की मौजूदगी में कि अब PMLQ एक किस्सा है पारीना, एक माजी का किस्सा है और अब इसका कोई फ्यूचर नहीं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता था सियासत में आने के लिए। अगर आज मैं पाकिस्तान जाके दिखा सकता हूँ अवाम को कि मैं अपनी पार्टी को बचा सकता हूँ, तो इससे ज्यादा फख्र वाली बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि जब आप शुरू में जब मेरे चाचा CM थे, अगर मैं तब सियासत में आता तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, मुझे इतना एक्सपोजर ना मिलता। अगर मैं आज सियासत में आ रहा हूँ तो मैं मेहनत करूंगा, मैं धक्के खाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि आखिरकार जब मैं एक मंजिल तक पहुंच जाऊंगा तो मैं पीछे देख के ये कह सकूंगा कि ये मेरी अपनी मेहनत थी, मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचा हूँ। नाजरीन, हमारे साथ थे जनाब चौधरी हुसैन लाइफ साहब, चौधरी बिजाहत हुसैन साहब के फर्जंद, और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपने टाइम दिया काविश पे, और आइंदा किसी और शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।